وقت آگے کو ہی کیوں بڑھتا ہے، پیچھے کیوں نہیں؟ جب سن 1687 میں آئزیک نیوٹن نے اپنی مشہور قوانین حرکت شائع کی تو ان تین خوبصورت قوانین نے حرکت کے بہت سارے مسائل حل کر دیے۔ ان کے بغیر ہم 282 سال بعد چاند پر جانے کے قابل نہ ہوتے۔ تاہم یہ قوانین ماہرین طبیعیات کے لیے ایک نیا مسئلہ بھی سامنے لائی، جس کی تعریف صدیاں بیت جانے کے باوجود بھی پوری طرح سے نہیں کی گئی، اور آج بھی ماہرین کائنات کو یہ ناگوار گزرتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ نیوٹن کی قوانین ہماری توقعات سے تقریباً 2 گنا کام کرتے ہیں۔ یہ اس دنیا کی وضاحت کرتے ہیں جس میں ہم رہ رہے ہیں، جس میں ہم دوسرے لوگ موجود ہیں، گھڑی کی گرد گھومتی سوئیوں کی وضاحت، حتیٰ کہ سیبوں کی گرنے کی بھی، لیکن اس دنیا کے بارے میں بھی اچھی خاصی وضاحت پیش کرتے ہیں جس میں لوگ پیچھے کی طرف چلتے ہیں۔ گھڑیاں دوپہر سے صبح تک ٹک ٹک کرتی ہے اور پل زمین سے اٹھ کر درخت کی شاخ تک لٹک جاتا ہے۔ نظریاتی طبیعیات دان اور فلسفی شان کیرول، جنہوں نے اپنی کتاب دی بگیسٹ آئیڈیاز ان دا یونیورس میں وقت پر بحث کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ نیوٹن کی قوانین کی دلچسپ خصوصیت، جن کی بہت بعد تک تعریف نہیں کی گئی، یہ ہے کہ وہ ماضی اور مستقبل میں فرق نہیں کرتے، لیکن وقت کی سمت اس کی سب سے واضح خصوصیت ہے۔ میرے پاس ماضی کی تصویریں ہیں لیکن میرے پاس مستقبل کی کوئی تصویر نہیں۔ مسئلہ نیوٹن کی صدیوں پرانی نظریات تک محدود نہیں ہے۔ فرانس کے مارسیل میں سینٹر فار تھیوریٹیکل فزکس کے ماہر طبیعیات کارلو روویلی اور دی آرڈر آف ٹائم سمیت کتابوں کے مصنف کا کہنا ہے کہ اس کے بعد سے لے کر اب تک طبیعیات کے تمام بنیادی نظریات نے وقت کے ساتھ ساتھ آگے کی جانب بھی پیچھے کی سمت جتنا ہی کام کیا ہے۔ روویلی کہتے ہیں کہ نیوٹن سے شروع ہو کر اور پھر میکسویل کی برقی مقناطیسیت کا نظریہ، پھر آئنسٹائن کا کام اور پھر کوانٹم میکینکس، کوانٹم فیلڈ تھیوری، نظریہ اضافت اور یہاں تک کہ کوانٹم کشش ثقل، ماضی اور مستقبل میں کوئی فرق نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہی چیز حیران کن تھی کہ فرق تو ہم سب پر واضح ہے، اور اگر آپ فلم بناتے ہیں تو یہ واضح ہو جاتا ہے کہ کون سا راستہ مستقبل ہے اور کون سا ماضی۔ کائنات کی ان وضاحتوں میں سے وقت کی ایک واضح سمت کیسی نکلتی ہے، جن میں سب کے پاس اپنی اپنی وقت کی کمی ہے۔ جیسا کہ لزبن یونیورسٹی میں ماہر فلکیات میرینا کوٹس کہتی ہے، اس سوال پر غور کرنے سے اس کے بہت سے معنی نکلتے ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ وقت گزر کیوں جاتا ہے۔ اس سوال کے جواب کا کچھ حصہ تو ہمیں 14 ارب سال قبل ہونے والی بگ بینگ میں ملتا ہے۔ اس کے علاوہ سامنے آنے والی توجیہ دوسری حد سے ملتی ہے، یعنی کائنات کی حتمی موت۔ تاہم کائنات کے آغاز سے اختتام تک کے اس بہترین سفر کا آغاز کرنے سے پہلے سن 1865 کا ذکر کرنا ضروری ہے، کیونکہ اس سال صنعتی انقلاب کے دوران فزکس کا پہلا ٹائم ڈائریکشنل یعنی وقت کی سمت کا تعین کرنے والا قانون سامنے آیا تھا۔ 19ویں صدی میں جب بھاپ پیدا کرنے کے لیے کوئلے کو بھٹیوں میں ڈالا جاتا تھا تو سائنسدان اور انجینئرز نے بہتر انجن بنانے کے لیے نئی قوانین کے بارے میں سوچنا شروع کیا جو حدت، توانائی اور حرکت کے درمیان رشتے کو وضع کر سکے۔ انہیں بعد میں تھرمو ڈائنامکس کے قوانین کا نام دیا گیا۔ سن 1865 میں جرمنی میں روڈولف کلاسیس نامی ماہر طبیعیات نے کہا تھا کہ اگر 2 چیزوں کے آس پاس کا ماحول تبدیل نہ ہو تو حدت ایک سرد چیز سے گرم چیز میں منتقل نہیں ہو سکتی۔ کلاسیس نے اسے انٹروپی کا نام دیا تاکہ حدت کے رویے کی پیمائش کی جا سکے۔ حدت ایک سرد چیز سے گرم چیز میں منتقل نہیں ہو سکتی کہ تصور کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ انٹروپی ہمیشہ بڑھتی ہے، کبھی کم نہیں ہوتی۔ روویلی کی ان کی آرڈر آف ٹائم میں اس بات پر
زور دیتے ہوئے یہ کہا کہ یہ فزکس کا ایک بنیادی قانون ہے جو ہمیں ماضی کو مستقبل سے فرق کرنے میں مدد دیتا ہے۔ ایک گیند کسی پہاڑی سے سرک کر نیچے آ سکتی ہے یا اسے واپس اوپر پھینکا جا سکتا ہے، لیکن حدت کسی سرد چیز سے گرم میں منتقل نہیں ہو سکتی۔ اس کی تشریح وہ ایک قلم اٹھا کر اسے اپنے دوسرے ہاتھ کی جانب اچھال کر کرتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ یہ میرے دوسرے ہاتھ میں جا کر اس لیے رک جاتا ہے کیونکہ اس میں کچھ توانائی موجود ہے، اور پھر یہ توانائی حدت میں تبدیل ہو کر میرے ہاتھ کو گرما دیتی ہے۔ اس دوران فریکشن اسے دوبارہ اچھلنے سے روکتی ہے، کیونکہ اگر حدت نہ ہوتی تو شاید یہ قلم ہمیشہ کے لیے اچھلتا رہتا اور میں ماضی کی مستقبل سے فرق نہ کر سکتا ہوتا۔ رویلی کہتے ہیں کہ بولٹزمین نے سوچا کہ کائنات میں انٹروپی بڑھ رہی ہے اور شاید یہ ایک موقع پر اپنی عروج پر ہوگی۔ اس موقع پر پوری کائنات میں گرمی یا حدت یکساں طور پر تقسیم ہوگی اور یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل نہیں ہوگی۔ نیو یارک کی کولمبیا یونیورسٹی میں فلسفے کی پروفیسر جینان اسماعیل کہتی ہے کہ ہم جس طرح وقت کو فطری طور سمجھتے اسے کسی طور پر کم اہمیت نہیں دینی چاہیے۔ اگر آپ وقت سے متعلق اپنے تجربے کے بارے میں سوچیں تو بہت جلد آپ اس بات کو سمجھنے کے قابل ہو جائیں گے کہ یہ مختلف سمتیں کون سی ہیں جو انسانی تجربے کا محور بنی ہوئی ہے۔ اسماعیل کے مطابق ان میں سے ایک سمت فلو یا روانی ہے۔ وقت کا ایک اور پہلو جسے اسماعیل فلو سے علیحدہ کرتی ہے اسے وہ پیسج قرار دیتی ہے۔ پیسج دراصل وقت سے جڑی تجربات سے قریب تر تصور ہے، جیسے یادداشت اور توقعات۔